داخل ہوئے ان کی تعداد 5102 تھی. ان تمام لوگوں کو فوری طور پر کوارنٹین کیا گیا اور کوارنٹین کرنے کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو اس میں 765 ایسے ہمارے تبلیغی بھائی بہن تھے جو کہ پازیٹیو آئے. ان کو آئسولیٹ کیا گیا. جو باقی 4355 نیگیٹو تھے ان کو اپنے اپنے اضلاع میں, اپنے صوبے میں, اپنے گھر واپس روانہ کر دیا گیا اس نیگیٹو رپورٹ کے ساتھ. جو 765 صوبہ سندھ میں موجود ہیں ان کو ٹریٹ کیا گیا, ان کو لک آفٹر کیا گیا, ان کی ٹیسٹنگ ہوئی اور اس میں ایک بڑا نمبر الحمدللہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو الحمدللہ جا چکا ہے. میں شکر گزار ہوں اگین اپنے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائی بہنوں کا جنہوں نے اگین ہمارا ساتھ دیا, بیکاز ان کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ چیز نہیں کر سکتے تھے. اور تیسرا بڑا حصہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی بہن تھے. تقریباً کوئی 2500 کے قریب ایسے لوگ تھے جو کہ واپس گلگت بلتستان جانا چاہتے تھے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بات چیت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا ان کو فوری طور پر ٹیسٹ کیا جائے گا. اور اگین مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے تقریباً 50% لوگ اپنے ٹیسٹ کرانے کے بعد, ان کی رزلٹ نیگیٹو آنے کے بعد وہ الحمدللہ گلگت بلتستان روانہ کیے جا چکے ہیں. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے حوالے سے آپ کو گاہے بگاہے ڈیٹیل دیتا رہا ہوں کہ کتنے پازیٹیو آئے, کتنے نیگیٹو آئے. جو نیگیٹو آئے ہیں ان کو ہم نے جانے کی اجازت دی ہے, جن کے پازیٹیو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور جن کے بھی ٹیسٹ رہتے ہیں وہ ٹیسٹ کے منتظر ہیں. جیسی ٹیسٹ رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ان کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا. اور چوتھی کیٹیگری وہ لوگ ہیں جہاں پر لوکل ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. جن کو لوکل ٹرانسمیشن ہو گئی ہے, میں پریس کانفرنس کے آخری حصے میں ٹریٹمنٹ کے اوپر جب آؤں گا, ابھی میں ٹریسنگ کی بات کر رہا ہوں تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا حصہ جیسے میں نے آپ کو گزارش کی ٹی کا, وہ تھا ٹیسٹنگ. 26 فروری کو صوبہ سندھ کے اندر کل ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی 80 ٹیسٹ پر ڈے, اور یہ پاکستان بھر میں یہی حال تھا کیونکہ ایک نئی چیز تھی, اس کا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے, سندھ حکومت نے, وزیر صحت نے ٹارگٹ بنایا کہ ہمیں اپنی ٹیسٹنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو وقتاً فوقتاً بڑھانا شروع کیا. آج جب میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو سندھ کے اندر انسٹالڈ کیپیسٹی ٹیسٹ کرنے کی ڈیلی یومیہ 4800 ہے. 4800 ٹیسٹ ہم ڈیلی کر سکتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر. اور 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور تقریباً 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور 4800 ٹیسٹ ڈیلی ہم کر سکتے ہیں. میں آپ سب کی آگاہی کے لیے ان لیبارٹریز کا بھی نام لینا چاہوں گا جس کے اندر میجورٹی پبلک سیکٹر سرکاری لیبارٹریز ہیں, بٹ کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی لیبارٹریز بھی ہماری مدد کر رہی ہیں اس کام میں. ان کا میں نام, ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, سول ہاسپٹل کراچی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, SIUT میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, JPMC میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, کراچی یونیورسٹی میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, انڈس ہاسپٹل میں ہو رہی ہے, آغا خان میں ہو رہی ہے, چغتائی لیب, ایڈوانس لیبارٹری, گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس, لیاقت یونیورسٹی حیدرآباد, PNS شفا, ضیاء الدین ہاسپٹل. یہ 13 ایسی لیبارٹریز ہیں جہاں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. 4800 ٹیسٹ یومیہ کرنے کی ہماری کیپیسٹی ہے. اس کیپیسٹی کو مزید ہم بڑھانے جا رہے ہیں. ہم نے آلریڈی جو کراچی یونیورسٹی میں اپنی ٹیسٹنگ لیبارٹری اسٹیبلش کی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیٹ اونڈ لیبارٹری ہے. اس وقت 800 ٹیسٹ ڈیلی ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر اس کی کیپیسٹی کو ہم 3 گنا کرنے جا رہے ہیں. جو اس کے لیے اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے آلریڈی ڈسبرس کر دیا ہے مینجمنٹ کو, ایڈمنسٹریشن کو, تاکہ فوری طور پر ان 800 ٹیسٹ کو ہم یومیہ 3 گنا بڑھا سکے. تقریباً 2400 ٹیسٹ یومیہ کراچی یونیورسٹی کی لیبارٹری کر پائے گی. 800 ٹیسٹ آج کی تاریخ میں یہ کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس خیرپور کے اندر آلریڈی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, بٹ اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے,
اور چاند کا میڈیکل کالج لاڑکانہ کے اندر ٹیسٹنگ فیسلٹی ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے, اس کی ویلیڈیشن کا پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ چند روز کے اندر وہاں پر بھی پراپر ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ٹیسٹنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ سفر ہمارا 80 ٹیسٹ سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج ہم الحمدللہ 4800 ٹیسٹ یومیہ پر کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو فردر بڑھا کے جس میگزیمم لمٹ تک لے جا سکتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. ایک اور جو بہت اہم چیز آپ کو بتانے کی ہے, جو شاید دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے, سندھ کے اندر 85 سے 90% ٹیسٹ جو ہیں اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. ایون جو پرائیویٹ ہسپتال میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں, جیسے انڈس ہسپتال اس کی مثال ہے, اس کی کٹیں سندھ حکومت نے پرووائڈ کی ہے, وہ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہم نے پرووائڈ کی ہے. تو تاکہ شہریوں کو برڈن نہ ہو, شہریوں کو پریشانی نہ ہو, اس لیے تقریباً 90% ٹیسٹنگ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. سندھ حکومت کے فنڈز کو بروئے کار لایا جا رہا ہے ٹیسٹنگ کرنے کے لیے. جو میں نے آپ کو تبلیغی برادری, زائرین, گلگت کے حوالے سے بھی جو فگرز دیے تھے, وہ تمام ٹیسٹ فری آف کاسٹ سندھ حکومت نے کیے ہیں. ایک پیسہ, کیونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی کہ شاید ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, تو میں اس کی بھی اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہوں گا, یہ جتنے لوگ ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں ایک پیسہ ان سے نہیں لیا گیا ہے. یہ سندھ حکومت نے کیا ہے کیونکہ ہم انسانی خدمت پر بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہم اپنا فرض ہے, احساس بھائی چارہ ہے ہمارا, جو کہ ہم ایک دوسرے کی طرف شو کرتے ہوئے تمام چیزیں کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسرے اہم جز کے اوپر, جو کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے. بڑی بڑی باتیں کی گئی, بڑی بڑی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں. میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو جو کچھ براڈ بیسڈ فگرز ہیں وہ دینا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کی بھی آسانی ہو رپورٹنگ کرنے میں. صوبہ سندھ کے اندر 169 ایسے ہاسپٹل ہیں, 169 ایسے چھوٹے بڑے ہاسپٹلز ہیں. یہاں پر چھوٹی یا بڑی آئسولیشن فیسلٹی ہم نے اسٹیبلش کی ہے. 169 7399 آئسولیشن بیڈز ہیں ہمارے پاس. 7399 آئسولیشن بیڈز ہیں صوبہ سندھ میں ہمارے پاس. 103 ہمارے پاس ہائی ڈپینڈنسی یونٹ کی فیسلٹی ہے, اور 207 ہمارے پاس آئی سی یو بیڈز ہیں. اس کے علاوہ 283 ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں. یہ میں ساری سرکاری سطح پر آپ سے بات کر رہا ہوں. 283 وینٹیلیٹر ہیں جو کہ اسٹیٹ اونڈ ہیں, گورنمنٹ اونڈ ہیں, جس کو گورنمنٹ نے کووڈ پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے کہ کووڈ کا جو پیشنٹ آئے گا اس کو ڈیل کرنے کے لیے 283 وینٹیلیٹرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. موجودہ صورتحال میں 69 ایسے افراد ہیں جو کہ اس وقت ایچ ڈی یو یا آئی سی یو بیڈز استعمال کر رہے ہیں, اور 14 ایسے افراد ہیں جو کہ کرٹیکل ہیں, جو کہ وینٹیلیٹر پر اس وقت موجود ہیں, ابھی تک جو وینٹیلیٹر پر موجود ہیں. موونگ فارورڈ سندھ حکومت نے 250 ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز کو آرڈر پلیس کیا ہے. 250 یہ ڈسپوزیبل وینٹیلیٹرز ہیں, جس میں 50 وینٹیلیٹرز ہمیں ڈیلیور ہو چکے ہیں, ہمیں مل چکے ہیں, اور باقی 200 وینٹیلیٹرز اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ العزیز ہم کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو پرماننٹ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, جو فکسڈ ہوتے ہیں, 100 وینٹیلیٹرز کا ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. ان 100 میں سے 26 وینٹیلیٹر انشاءاللہ اس مہینے ہمیں ڈیلیور کر دیے جائیں گے, اور باقی 74 جو ہیں وہ اگلے مہینے یعنی کہ جون کے مہینے میں ہم کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 163 اور وینٹیلیٹرز آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 163 اور وینٹیلیٹرز آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ہمیں دقت سپلائی کی آ رہی ہے, کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت شارٹیج ہے, تو اس کی سپلائی میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس جو وینڈر ہے وہ کنفرم ٹائم لائن نہیں دے رہا ہے کہ کب تک وہ ہمیں پہنچا پائے گا. تو یہ دقت ہے, لیکن ہم فنڈ مختص کر چکے ہیں اس کے,
فیصلہ کر لیا گیا ہے صرف جیسے ہی ہمیں سپلائی لائن اس کی کلیئر ہو جائے گی تو انشاءاللہ 163 کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا. یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ساری ٹریسنگ ہو, ٹیسٹنگ ہو, ٹریٹمنٹ ہو, یہ تینوں کے اوپر جو اقدامات کیے ہیں وہ سندھ حکومت نے کیے ہیں. اس کے اخراجات جو ہیں وہ سندھ حکومت نے بیئر کیے ہیں. ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹڈ اماؤنٹ تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے, یا سندھ حکومت نے جو کرونا ایمرجنسی ریلیف فنڈ قائم کیا تھا اس کے فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے. اس میں کوئی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا کیونکہ نیچرلی اس پریس کانفرنس کے بعد جوابی پریس کانفرنس ہوگی, تو اس لیے میں الزام کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. عوام فیصلہ کرے گی کہ کون ان کے ساتھ کھڑا رہا, کون ان کے ساتھ نہیں کھڑا رہا, کس نے بیان دیا, کس نے کام کیا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو حقائق بتائے ہیں یہ اس کے حوالے سے ہے. پرسوں ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ڈاکٹر فرقان صاحب کے حوالے سے ہوا, جس کے بارے میں مختلف بیان منظر عام پہ آئے, کچھ آڈیو ریکارڈنگز منظر عام پہ آئیں جو سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, ٹی وی پر بھی چل رہی ہیں. سب سے پہلے میں ان کے خاندان سے تعزیت کرنا چاہوں گا. ہمیں افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جان گئی, وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کی جنگ میں مبتلا ہو کے یہ جنگ ہار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ان کے گھر والوں کو ہمت دے, ہمارے ڈاکٹرز کو ہمت دے, پیرامیڈیکل سٹاف کو ہمت دے کہ ان کو ٹریٹ کر سکے, ان کو سپورٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے چونکہ متضاد خبریں آئیں تو وزیر اعلیٰ سندھ نے مناسب سمجھا کہ ایک انکوائری آرڈر کر دی جائے, اور 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اس انکوائری کو کمپلیٹ ہونے کے لیے. آج انشاءاللہ رات تک یا کل صبح تک وہ انکوائری رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد وہ تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں اس انفارچونیٹ واقعے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ جو اس سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ وہ جائیں کہاں, کیونکہ ایک تاثر ہو گیا ہے کہ جیسے ہسپتال میں جگہ نہیں ہے, آئسولیشن سینٹر شاید ہے نہیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں. 3 نمبرز ہیں سندھ حکومت کے جو سندھ حکومت نے ایشو کیے ہیں. ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن ہے. کسی شخص کو اگر کرونا کے حوالے سے کوئی خدشہ ہے, اس کو سمٹمز ہیں, اس کو ٹیسٹ کرانا ہے, تو ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ہسپتال نہ جائیں, لیبارٹری نہ جائیں. وہ کانٹیکٹ کریں گے, سندھ حکومت کا عملہ ان کے گھر آئے گا, ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا, اور جب ٹیسٹ خدا نخواستہ پازیٹیو آئے گا تو ان کو گائیڈ کیا جائے گا کہ ان کو ہوم آئسولیشن کرنی چاہیے, گورنمنٹ رن آئسولیشن کرنی چاہیے, یا خدا نخواستہ اگر سمٹمز ایسے ہیں, کنڈیشن خراب ہے, تو ان کو ہسپتال میں شفٹ ہونا چاہیے. میری شہریوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو ان نمبرز پر کانٹیکٹ کریں. ان نمبرز کی تفصیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. 99204452 99204452. دوسرا نمبر ہے 99206565 99206565. تیسرا نمبر ہے 0316011712. یہ تینوں نمبرز مختص اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ اگر شہری کو کوئی کنفیوژن ہے تو ان نمبروں پر کانٹیکٹ کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں وہ جا سکتا ہے. میں کراچی کے حوالے سے, چونکہ ایک بڑا نمبر کراچی شہر میں, کراچی کے 6 اضلاع میں روز ڈیلی کے بیسس پر آ رہا ہے, میں اس کی تفصیلات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا. کراچی کے کن کن ہسپتالوں میں آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے, کیونکہ کبھی کبھار آپ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ہسپتال ہم گئے اور وہاں جگہ نہیں ملی. اگر آپ اس ہسپتال میں جائیں گے جہاں پر آئسولیشن فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے ایسے ہسپتال ہیں جہاں پر آئسولیشن سینٹرز ہیں, آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. کراچی شہر کی میں اگر بات کروں تو سول ہاسپٹل کراچی میں آئسولیشن فیسلٹی بھی ہے, اور وہاں پر وینٹیلیٹرز کو بھی مختص کیا گیا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لیے. SIUT کے اندر آئسولیشن سینٹر ہے اور وینٹیلیٹرز بھی ہیں. لیاری جنرل ہاسپٹل ہے جہاں پر آئسولیشن سینٹر بھی ہے اور وینٹیلیٹرز بھی ہیں. جناح ہسپتال ہے, انڈس ہسپتال ہے, آغا خان ہسپتال ہے, ضیاء الدین ہاسپٹل کا ناظم آباد کا جو کیمپس ہے وہ ہے.
گڈاب پر کا ایک ہسپتال ہے جس کو انڈس ہاسپٹل رن کر رہا ہے. دمبا گوٹ میں سندھ حکومت کا ایک ہسپتال ہے جس کو انڈس ہسپتال رن کر رہا ہے. اس کے علاوہ عباسی شہید ہسپتال کے اندر بھی کے ایم سی نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے. سیسی کے ہسپتال میں آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے. اس طرح لوکل گورنمنٹ کے لانڈی میں جو ہسپتال ہے وہاں پر بھی آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی گئی ہے. ان کے علاوہ ایکسپو سینٹر کا 1200 بیڈز پر مشتمل آئسولیشن سینٹر سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا, جس کے اندر جو اے سمپٹمیٹک پیشنٹس ہیں جن کو کوئی میجر سمٹمز نہیں ہے, کنڈیشن سٹیبل ہے, وہ جا کے وہاں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی کا اوجھا کیمپس ہے جہاں پر ہم نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے اور وہاں پر بھی وینٹس اویلیبل ہیں. پی ایف میوزیم پر ایک اور آئسولیشن فیسلٹی فیلڈ ہاسپٹل سندھ گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں پاکستان ایئر فورس کے جنہوں نے اپنے کنونشن سینٹر کو اویلیبل کر دیا ہے سندھ حکومت کے لیے اور اس کے فنڈز ریلیز کر دیے گئے, اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ اس فیلڈ ہسپتال کو, اس آئسولیشن فیسلٹی کو بھی پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بھر کے لیے ہر ضلع کے اندر ڈپٹی کمشنرز کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ضلع میں جو آئیڈیل آئسولیشن فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ آئسولیشن فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پر کام سٹارٹ کر دیں. فنڈ سندھ گورنمنٹ دے گی تاکہ فوری طور پر وہ آئسولیشن سینٹرز اسٹیبلش کیا جا سکیں. یہ ان ہسپتالوں کے علاوہ ہیں. ہسپتال میں نے آپ کو بتا دیے کہ سندھ بھر میں 169 ایسے ہسپتال ہیں. آج میں نے صبح تفصیلات شیئر کی تھی حیدرآباد کے آئسولیشن سینٹر کے حوالے سے کہ 300 بیڈ پر مشتمل وہ آئسولیشن سینٹر جو ہے حیدرآباد کے اندر اسٹیبلش کر دیا گیا ہے, اس کو آپریشنل بنا دیا گیا ہے. ابھی حیدرآباد میں الحمدللہ پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں بڑھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے, تو اس لیے اس آئسولیشن سینٹر میں پیشنٹس نہیں آئے, لیکن وہ فیسلٹی اسٹیبلش کر دی گئی ہے. بٹ سندھ گورنمنٹ کا ویژن یہ ہے, ہمارا ویژن یہ ہے کہ سندھ بھر کے اندر اس طرح کے فیلڈ ہسپتال یا آئسولیشن سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے ٹیک کیئر کر سکیں. یہ تمام باتیں, یہ تمام گزارشات کرنے کا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا. صرف سندھ حکومت کا بیانیہ جس کو کچھ لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی, مبہم کرنے کی کوشش کی, وہ بیانیہ آپ کے سامنے, پبلک کے سامنے رکھنا میرا مقصد تھا کہ سندھ گورنمنٹ آج بھی آن گراؤنڈ موجود ہے. سندھ گورنمنٹ اپنی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے, ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے تمام اہم فیصلے کر رہی ہے, اور یہ فیصلے ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میری گزارش یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے, پینڈیمک ہوتا ہے, ایپیڈیمک ہوتا ہے, تو قوم لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, اور وہ ٹائم ہوتا ہے حکومتوں کے لیے اپنی لیڈرشپ کو ایگزیبٹ کرنے کا, اپنی لیڈرشپ کو شو کرنے کا. میں سمجھتا ہوں 26 فروری سے لے کر اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے, جناب بلاول بھٹو زرداری نے لیڈرشپ شو کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ نے قوم کے سامنے لیڈرشپ شو کی ہے ٹائملی فیصلے لے کے, بیکاز ٹائم از آف دی ایسنس. آپ خاموشی سے چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے, اور سندھ حکومت نے فیصلے کیے اور بروقت فیصلے کیے. ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے پہلے دن سے ہمارا موقف بڑا کلیئر تھا کہ لاک ڈاؤن کرنا ناگزیر ہے, کیونکہ آپ کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. ہم نے 13 مارچ کو پہلی بار وزیر اعلیٰ سندھ نے اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی تھی, وفاقی حکومت کے سامنے اپنی گزارشات رکھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے. وفاق نے ہماری بات نہیں سنی. 23 مارچ کو سندھ حکومت نے, جناب بلاول بھٹو زرداری نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ لیڈرشپ شو کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا. اور ہماری لیڈرشپ کی تائید صرف سندھ کی عوام نے نہیں کی, پنجاب حکومت نے کی, کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا.